کل دیر شام سے ہی وادی کشمیر میں اور جموں کے کئی سارے علاقوں میں تیز ہوائیں چلی اور تیز ہواؤں کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ موسم نے کروٹ بدلی اور اس کے چلتے کشمیر ویلی میں بجلی کا بحران تھا، یعنی پاور سپلائی ڈسٹرپٹ ہو گیا تھا۔ لیکن اب کیا کچھ سٹیٹس ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ایم ڈی کے پی ٹی سی ایل محمود احمد شاہ صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ پریزنٹ سٹیٹس کیا ہے بجلی کا۔ محمود صاحب، کل دیر شام سے ہی بجلی سپلائی ڈسٹرپٹ ہوئی اور اس کے بعد کئی سارے علاقوں میں جو ہے ریسٹور بھی کی گئی، تو پریزنٹ سٹیٹس کیا ہے اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں۔ دیکھیے، کرنٹلی ہمارا 60% آف دا سسٹم از اپ۔ سری نگر جو ہمارا 40% انرجی کنزیوم کرتا ہے، تو وہاں پہ 95% 96% ریسٹوریشن ہو چکی ہے۔ اسی طرح اگر ہم ٹاؤنز کی بات کریں، ٹاؤنز میں بھی ریسٹوریشن ہو چکی ہے۔ ایون شوپین ٹاؤن میں جہاں بہت زیادہ برف ہوئی ہے، ٹاؤن میں ریسٹوریشن، پھر بارامولہ ٹاؤن، سوپور ٹاؤن، مانڈی پورہ ٹاؤن، تو اننت ناگ ٹاؤن، تو ان ٹاؤنز میں بھی ریسٹوریشن ہو چکی ہے۔ جو فار فلنگ ایریاز ہیں جہاں پہ برف باری زیادہ ہوئی ہے، تو وہاں پہ چونکہ ابھی راستے بھی بند ہے، وہاں پہ جو ہے ریسٹوریشن کا کام کل سے سٹارٹ ہوگا۔ ایک چیز جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریسٹوریشن کتنا ہوا ہے، یوزولی اس ٹائم جو ہمارا لوڈ ہوتا ہے تو کوئی 1800 میگا واٹ کے قریب ہوتا ہے، 1750 1800 1850 بھی جاتا ہے۔ تو اس ٹائم ہم جو ہے جو کنزیومرز کو پاور دے رہے ہیں وہ 1100 میگا واٹ کے قریب ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگ سکتا ہے آپ کو کہ سسٹم 65% اپ ہو چکا ہے اور جو ہے لوگوں کو نارمل پاور سپلائی مل رہی ہے۔ چونکہ ہم نے جو ہے ٹیمز ڈپلائی کی تھی، ہمارا اسٹاف جو ہے ریڈینس میں تھا، ہم تیار تھے برف باری کے لیے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے برف باری سے زیادہ ڈیمیج ونڈ سٹارم سے ہوا۔ اور مارننگ سے ہی میں تو یہ بولوں گا کہ ود دا کریک آف دا ڈان جو ہے ہمارا اسٹاف نکلا اور ریسٹوریشن کام پہ لگا، تب جا کے جو ہے ایک دن میں ہی ریسٹوریشن ہوا۔ اور یہ جو ہے یہ ونڈ سٹارم کافی سالوں کے بعد اس فیروسٹی کا جو ہم نے دیکھنے کو ملا ہے، اور تھینک فلی ریسٹوریشن ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب مطلب پہلے بہت لوگ گھبراتے تھے، بہت دنوں تک پاور نہیں آتا تھا، تو ایسا ہے نہیں۔ ڈپارٹمنٹ میں ایک ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ امیجیٹ ریسٹوریشن ہوتا ہے۔ تو ہوپ فلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاور سپلائی جو ہے اس ونٹر اور پچھلے ونٹر کافی بہتر رہا، اور اس سے بہتر جو ہے یہ نظام ہوگا، کیونکہ ہمارا جو آر ڈی ایس کا کام چل رہا ہے، اس سے کافی امپیکٹ پڑا ہے۔ ایک تو نمبر آف آورس جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، اور کوالٹی آف دا پاور ہیز آلسو امپرووڈ۔ تو اس پہ جو ہے کام چل رہا ہے، اور ہوپ فلی بائی یہ جو 2026 ہے، تو موسٹ آف دا ایریاز ول گیٹ مچ بیٹر سپلائی۔ محمود صاحب، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ نہ صرف برف، کیونکہ برف کے لیے ہم لوگ تیار تھے، جو یہ تیز ہوائیں چلی اس سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، تو اوور آل اگر دیکھا جائے کتنا نقصان ہے جو کے پی ڈی سی ایل کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جس میں تاریں ہیں، بجلی کے پول ہیں، کئی جگہوں پہ ایسی رپورٹس آئی تھی کہ ٹوٹے ہیں یا تاریں گر گئی ہے، تو کل ملا کے کتنا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے، ابھی تک جو پریلیمنری رپورٹس ہمارے پاس آئی ہے، جو ہم کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں، 5-6 کروڑ کا جو ہے پول تار جو ہے ڈیمیج ہوا ہے، لیکن ابھی بہت سارے ایریاز میں جو ابھی ہم نے ریسٹوریشن نہیں کیا ہے۔ جب یہ سارا کنسالیڈیٹ ہو کے آئے گا، تب جا کے ہم یہ فگر جو ہے سرکار سے شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن ونٹر میں ہم جو ہے سنو کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہمارا بفر سٹاک رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کے ڈیٹ میں پول ٹوٹ گیا تو ہم کو بازار سے لانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک بفر سٹاک رہتا ہے، اور اس بفر سٹاک کو اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ جب بھی یہ ایسا کوئی جو ہے میں تو کلیمٹی نہیں کہوں گا، کیونکہ برف کی کافی ضرورت تھی، تو ایسا جب ویدر سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسا یہ ایک ریزرو رہتا ہے جس کو ہم امیجیٹلی موبلائز کرتے ہیں۔ بالکل، جو آپ نے نقصان کی بھی بات کی کہ کئی سر جگہوں پہ نقصان بھی ہوا ہے، لیکن ایسے موسم میں خاص طور پہ جب تیز ہوائیں ہوں یا اتنی برف باری ہو، اس میں جو گراؤنڈ سٹاف ہے ان کے لیے کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو کس طریقے سے وہ سارے پروسیس کو مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ گراؤنڈ سٹاف کو جانا پڑتا ہے آن گراؤنڈ، اور پھر اس موسم میں سردی میں وہ سب مینیج کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، مطلب یہ ہمارا گراؤنڈ سٹاف کافی ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور یہ جو ہے سالوں سال سے اس کام پہ لگے رہتے ہیں، اور ان کو کمفرٹ
कंफर्टेबल बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि सेफ्टी गियर भी हम इनको मुहैया करते हैं और मतलब इट हैज़ टू बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस टू प्रोवाइड देम द सेफ्टी गियर. तो लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग कंडीशंस में काम करते हैं और अगर रेस्टोरेशन होती है तो ये जो कटिंग एज पे हमारे जो ग्राउंड स्टाफ है तो उन्हीं की मेहनत की वजह से जो है पावर रेस्टोर हो जाता है. तो वी नीड टू अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स. बिल्कुल. आखिर में कुछ ऐसे इलाके अभी भी होंगे जहां बर्फबारी ज्यादा हुई है और अभी तक रेस्टोरेशन प्रोसेस जारी है, तो कितना वक्त हम और मान के चलें कि लग सकता है उन इलाकों में भी पावर सप्लाई रेस्टोर होने? देखिए अभी तो बहुत इलाकों में बर्फ़ हो रही है, जैसे शुपियन के जो है वो ऊपर अपर रीचेस है, कुपवारा के अपर रीचेस है, बारामूला के. तो रेस्टोरेशन का काम कल सवेरे से ही स्टार्ट होगा. जहाँ जहाँ बर्फ़ रुकेगी वहाँ पे रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट होगा. चलिए, थैंक यू सो Thank मच. तो ये थे एमडी केपीडीसीएल महमूद अहमद शाह साहब, जिन्होंने बताया कि 1900 के मेगावाट के आसपास इस वक्त हमारी कंजप्शन है और हम अभी तकरीबन 1100 मेगावाट के आसपास दे रहे हैं. इसका मतलब है कि 70% आसपास बिजली रिस्टोर हो चुकी है. और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे इलाके भी हैं जहां अभी तक पावर सप्लाई इसलिए रिस्टोर नहीं हुई क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला अभी भी चल रहा है, जारी और सारी है. और ये एक चैलेंज है, जब बर्फ रुकेगी तो कल सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग ही एक बार फिर से प्रोसेस को शुरू किया जाएगा. और आज भी अर्ली मॉर्निंग ही इसी प्रोसेस को शुरू किया गया. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एमडी केपीडीसीएल ने भी कही वो यही है कि जो मेन इन मशीनरी, खासतौर पे वो लोग जो ग्राउंड स्टाफ है, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, उनकी अप्रिसिएशन काफी जरूरी है कि इस मौसम में वो बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, ताकि हम समांतर लोग कंफर्ट जोन में रह सकें. तो उनको भी अप्रिशिएट किया गया. तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में जब बर्फ रुकेगी तो हर जगह पे पावर को रेस्टोर किया जाएगा और 100% रेस्टोरेशन कुछ वक्त में देखने को मिलेगी. अभी के लिए इतना ही. कैमरा पर्सन शुएब नजीर के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर.